معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے صوفیاء کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ انفرادی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ان پر جو چیز سب سے زیادہ بوجھ بنتی تھی وہ یہ بنتی تھی کہ کوئی شخص کسی کا دل نہ توڑے۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتے، اس پر بڑی توجہ دیتے۔ جو شخص کسی کے دل کا احساس نہ کرتا، کسی کے جذبات کا خیال نہ کرتا، اس سے ناراض ہو جاتا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے۔ جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصداً ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی، اور یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا۔ اس کو کہا کچھ مہلت دے دے، اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرمایا، یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے۔ ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی، پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہوا تو یا خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے، تمہاری یہ روش اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا۔ خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کامتا تڑپتا آیا، چادر بڑی ساری اوڑھ رکھی ہے، آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پہیلیاں نہ بجھا، جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر، فقیر
تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں۔ حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چھل ہو گیا، مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ چھل ہوا ہے؟ کہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا۔ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوال ہی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دے تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چم چم آنسو برسے۔ کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، جس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جا، تیری تندرستی ہوگی، چلا جا۔ کہنے لگا حضور اب کس میں جانا ہے، اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں۔ یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے اجمیر کے والی، اب میں یہاں جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔ خواجہ اجمیر پھر بولے اور لفظ پھر ایک دفعہ فضا میں گونجے، فرمایا یاد رکھنا ہاتھوں کی تندرستی سے لے کر روحوں کے بیدار رہنے تک، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے اندر کبھی کمزوری نہ آئے تو پھر کسی غریب کا دل توڑنے سے بچتے رہنا، پھر کسی مسکین کو رسوا کرتے سے بچتے رہنا۔ اگر اللہ دولت دے، اقتدار دے، کچھ لوگوں کو تیرا دستے نگر بنائے، پھر ذرا احتیاط کرنا، لفظوں پہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے رہنا، پھر دیکھنا تیرے انداز سے، اطوار سے، طور طریقوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے، کویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور ساری سمر کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اندھا بیٹھا، کہنے لگا بابا دے دو، بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہو، خواجہ اجمیری کے دربار پہ آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہو، کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرالے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے، کوئی نہیں مل رہی؟ کہا نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے 2 سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے۔ 21 سال ہو گئے، اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہیں، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے آنے تک، یہ میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میری کچھ نہیں رہا، اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگا اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ آنکھیں پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے، خواجہ صاحب مہربانی کرو، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل پر معاف۔
رونے لگا, چلانے لگا. وہ سپاہی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندر زور زور سے بولنے لگا, کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے, مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے, خواجہ آج میری نے عطا کر دی ہے, رب نے میری غلطیاں بخش دیا, دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مدار پہ کھڑے ہو کے, کہنے لگے او ظالمو, آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو, بدبختوں ان لوگوں پر الزام دھرتے ہو, ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے. اور میں 21 سال ہو گئے تھے, تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا, تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا, ڈھونگ رچایا ہوا تھا. آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے, اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی. ڈھونگ نہ رچاؤ, دل سے آؤ, دل سے آؤ. ان فقیروں کے دروازے بند نہیں ہوئے, کھلے ہوئے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آؤ. تم نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے, ڈھونگ سے بھی کمی ملا ہے. فرمایا میرے معین الدین کا دروازہ اور کوئی خالی چلا جائے, ڈھونگ نہ رچاؤ. خدا کی قسم دنیا ڈھونگ نہ رچائے, ان سے درد دل لینے جائے, ان سے معرفت الہی کا درس لینے جائے, ان سے رب کا قرب مانگنے جائے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. اور کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل, نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل. خدا کا قرب دے محبت پیر خانے کی, خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. ان سے کبھی دنیا مانگنے نہ جاؤ, دنیا تو کئی دفعہ دنیا دار سے بھی مل جاتی ہے. ان بزرگوں کے آستانے پر جاؤ تو خدا کی معرفت مانگو, نماز کی لذت مانگو, مصطفیٰ کا پیار مانگو. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا, ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ ہے تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات, عطائے رسول ہند الولی, اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے, بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ, کیا نام ہے, خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھتے گئے نا, پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے, کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے, وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی, مجھے سن کے یاد ہو گیا ہے. یہ بالا نگالا یاد ہو سکتی نے تو قرآن پاک بھی یاد, اللہ خیر کرے. شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں, بچوں کو سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا, دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا, اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا, نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا. لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی, یہ شان ہے نا. اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا, لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا, اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے, جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا, کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی, تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تھا. اور حال یہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے, تو اس کی عمارت نہ دیکھ, کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ, اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا, جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا,
تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, ڈیلی نہیں لگتا. آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی, انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, سب کہیے صلی اللہ ہو. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی یاہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بی بی کیا ہوا, پانی پلاؤ, بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا. کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ, ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بھاگ کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے, پر میں بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد. تو نے بات کیسے کی. کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا. یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندا خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, اوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں,
मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावा, पर यार फरीदा कदी बिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही, कहने लगे बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा हरामगी बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे, आमीन तो कहे। और खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोहर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रुक पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते। अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाए। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते, मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त, मगर तेरा बाद हादसा साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैंने तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रज़ा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे कहते मैं रोया। आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होनियां पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होनियां सच्चे। मैं आया फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं, आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाए। यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा ये कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करे। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोनियां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं,
یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں، فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جینج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے، جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا، جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا، بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا۔ وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو، میرا چن چن کھائیو ماس، میرے دو نین نہ کھائیو، مینو پیا ملن دی آس۔ میں کہا سارا کھا جا آنکھیں چھوڑ دے۔ اس نے کہا تھا میں آؤں گا، انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی، آئی نہیں۔ لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی۔ خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے، سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے ساتھ سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے، آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں، آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا۔ حضوری سے امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے، اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں۔ خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا، پیچھے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر، یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے، چپ کر۔ عرض کی حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہو، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوا نہیں، تو ملا ہے، اپنے ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا۔ فرما چپ کر، جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، باز نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر تو تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئی، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے، علماء زوار بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں، اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے۔ اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے، اس کے لیے۔ پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے، عطا رسول نے، ہند الولی نے، امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر، ان اللہ
अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी, फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने फॉर्म पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? फरमाया कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने मेरे मुर्शद हजरत ख्वाजा उस्मान हानूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था, किसी शख्स को कैसे मालूम होगा कि मुझे कुर्ब इलाही हासिल हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह के कुर्ब की मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाने लगे, ख्वाजा अजमेर फरमाते मेरे मुर्शिद फरमाने लगे, जब तुम्हें नेकियों की तौफीक मिलने लगे और जब गुनाहों की नफरत तुम्हारे दिल में आने लगे तो समझो तुम्हारा सफर कुर्ब इलाही की तरफ हो रहा है। अब तुम उस रास्ते पर चढ़ गए हो जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ तुम्हें ले जा रहा है। अब तुम उस राह के मुसाफिर बन गए हो जो राह तुम्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का रास्ता दिखाए। अल्लाह के वलियों के पास बैठने से महसूस होता है कि रब कितना मेहरबान है। इनकी पर्दा पोशी देख के पता चलता है कि वो कितना पर्दा पोश है। इनका बड़ा हौसला देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना बड़ा होगा। बड़ी कीमती बात और लज्जत वाली बात है कि दोस्तों से बंदे की पहचान होती है। रब करीम के दोस्तों को देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना सही होगा, अल्लाह कितना मेहरबान होगा। अल्लाह के बंदों का दस्तरखान बतलाता है कि रब करीम के खजाने कितने खुले हो गए होंगे। तो याद रखें, अल्लाह के जो वली हैं, रब करीम के जो दोस्त हैं, उनका मेयार बड़ा उम्दा है। 6 रजब को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल है। ये हिंदुस्तान का इलाका, ये सल्तनत है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की। ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी उनका नाम था, खुरासान के रहने वाले थे। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी उनके वालिद का नाम था। ख्वाजा साहब के विसाल को तकरीबन 700 साल के लगभग होने को है, लेकिन आज भी हर जगह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का तज़किरा होता है। हजरत ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर, अगरचे यहाँ दीन की बुनियाद बहुत पहले रख दी गई थी, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने उसको बहुत ज़्यादा तवानाई बख्शी, लेकिन हिंदुस्तान के कठिन मराहल में जिस शख्स ने दीन को फिर उरूज बख्शा, जिस तरह दीन की बुनियादें हजरत अबू बकर सिद्दीक की सल्तनत में मजबूत कर दी थी,
پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صحاب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفی اعظم باولک نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہے وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں ہے، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کام الارا راہ گم۔ یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یاد رکھنا، اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہیں، جو ڈیوٹی سے ملتی ہیں، جو تابع داری سے ملتی۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں، انگور کھلائے، پانی پلایا، تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی، کسی درویش کا جھوٹا پیے گا عذاب باطن کی بیماریاں بھی گور فرما۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے، اور بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی۔ لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے۔ کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگتا، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے، اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو۔ ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا۔
تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی, بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے. تو عجیب درویش ہوئے, بسکٹ دیے ساتھ. تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر. تو 3 4 بسکٹ انہوں نے ڈبو کے کھائے, پھر چائے پینے لگے تھوڑی تھوڑی کر کے سارے پی گئے. میری امید یہ تھی کہ چلو بسکٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مل جائے گا. انہوں نے وہ انگلی لگائی اور اچھی طرح صاف کر لیا اور مجھے کہنے لگے آج بڑی مزے کی تھی, کچھ اور مل جائے تو میں وہ بھی پی جاؤں گا. میں نے کہا موج ہے نا آپ کی, موج ہے, جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی. جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی. باغ میں نے فروخت کر دیا, چکی میں نے دے دی, اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں. کئی سال مجاہدے کیے, ریاضتیں کی, قرآن مجید حفظ کیا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے قرآن پاک مکمل حافظ تھے, درس نظامی پورا پڑھا. فرماتے میرے ایک استاد کے شیخ محمود ان کا نام تھا, تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا, چھوٹا سا گاؤں. تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے. عثمان ہارونی اس کے پاس چلا جا, کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا. 1.5 2 سال حضرت کی خدمت رہا تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے. فرماتے مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شواز تیار کیا, اسے قبول کر لے, اسے قبول فرما لے. اور فرماتے پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دے. فرماتے جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے. پردے سارے اٹھ گئے. 2 انگلیاں انہوں نے میرے سامنے کی, میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کی سامنے آ جاتی, ہر شے. درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں, بڑی دور تک. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے. وہ کہنے لگے محبوبہ اسے قبول کر لیں. فرماتے میں نے اور میرے شیخ نے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز سنی. نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا ہے پر اس کی ڈیوٹی میں نے ہندوستان میں لگا دی. ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مصطفیٰ, اسی لیے ہم خواجہ صاحب کو غریب نواز بھی کہتے ہیں, ہند البلی بھی کہتے ہیں, اور عطائے رسول بھی کہتے ہیں. یہ ہندوستان والوں کو نبی پاک نے عطا فرمائے. عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں 2 3 سال میں 30 صاحب کے پاس رہا تو مجھے خلافت مل گئی. تو مرید جو ہوتے ہیں نا وہ پھر خود پیر ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ پیر صاحب کی کرامت بھی پھر اس طرح سناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کم ہوتی ہے, مرید صاحب کی زیادہ ہوتی ہے. وہ میرا جی پیر صاحب انتظار کرتے رہے, میں گیا ہوں تو روٹی کھائی ہے. تو میں نے کہا پھر وہ کب پیر تھے؟ پھر تو پیر تھا جن کا وہ انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں جی پیر صاحب میرے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہے, پھر آپ کہیں مرید صاحب ہے, پیر صاحب تھوڑے ہوئے جو آپ کی جب آپ سے مشورہ کرتے ہیں. تو پھر لوگ کرامت اس طرح سناتے. کہتے 1.5 2 سال میں خلافت مل گئی. مجھے حضرت نے کہا جا ڈیوٹی کر. تو میں نے کہا سونے جاؤں کہاں, دل ہی نہیں لگتا. 21 سال میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس رہا. کتنے سال؟ اور کہتے ہیں میں تابع داری کرتا تھا, گھر میں جھاڑو دیتا تھا, ان کے بچوں کے کپڑے بدلتا تھا. کہتے ہیں حضرت عثمان ہارونی کا کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ بھی میں ہی صاف کرتا. فرماتے میں نے نوکری کی اور 21 سال ڈیوٹی کی. کہتے ٹھنڈ کا موسم تھا, سردی بڑی سخت تھی. حضرت نے مجھے کہا انگیٹھی جلا. انگیٹھی دیکھی ہے نا آپ نے؟ بنی ہوئی کی بڑے تسی شہر ہوا نا. انگیٹھی ہوتی تھی جس میں آگ جلایا کرتے تھے. چلو اب نہیں رہی, گیس آ گیا ہے, ورنہ میرے جیسے جو پینڈو ان کو تو انگیٹھی کا پتہ ہی ہوگا. تو انگیٹھی کے اندر نا آگ جلا لیتے تھے, تو آگ تاپا کرتے تھے, ساری رات بیٹھا کرتے تھے آگ کے سامنے.
تو کہتے ہیں حضرت نے نا باہر مجھے ایک انگیٹھی جلا، 20-21 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے، انگیٹھی جلائی تو میں وہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوں تو آگ تاپ رہے، تھوڑی رات گہری ہوئی تو بارش کے قطرے، شبنم کے قطرے، شبنم گرنے لگی۔ رات کو پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ تریل۔ وہ کہتے ہیں وہ شبنم گرنے لگی تو حضرت صاحب کہنے لگے معین الدین اٹھا یار، اندر کمرے میں لے چلتے ہیں۔ وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے، کہتے چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں، اور اندر چل کے سیکتے ہیں، تاپتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے، تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھا، تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، تو کہنے لگے او معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا۔ کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، پہلے دن بے ادبی ہوئی، پہلے دن پیر کی بے ادبی ہوئی، میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری۔ حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے او معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا، فجد میں رو پڑ، چیخ پڑا۔ میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے، سر ابھی بھی میرا ہی ہے، 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا، ابھی بھی میرا ہے، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نے نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی، ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کیتی۔ حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا، میں نے بھی آزمانے کے لیے بات ہی کی تھی، چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے، بس یہ سر میرا ہی ہے، یہ جہاں بھی رہے گا سر، تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا۔ آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ہمیں دعوت دے، بلائے، سٹیج لگائے، پھول پھینکے، پھر تقریر کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان میں، کوئی تعلق واسطہ، کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں۔ اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے، ایک جھونپڑی اور صرف ایک اللہ اکبر، جس طرح تمبو لگایا جاتا اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی، پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر، وہاں بھی خیمہ لگایا، جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے، چلا نہیں کرتے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی جوہری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے، انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے۔ پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ، اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مدار پہ گیا۔ مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا۔ مجھے بڑا خواجہ قطب الدین، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر قبل کے آپ وہاں ساتھ آئے تھے، وہاں سے آپ کے تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے، تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے اترے، سلام لی، دست بوسی کی۔ تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے، خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے شہزادے کے نا، اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے۔ کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے، جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے۔ تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگی یار اس نے اتر کر، گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ، ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے، ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان۔ خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے۔ دلی میں قریب ایک باغ تھا، یادگار محمد ایک شخص تھا،
जो बाग का मालिक था, बड़ा अय्याश था, बड़ा उसने वहाँ बाग बनाया था। जिस तरह अब हमारे हुक्मरानों ने फार्म हाउस नहीं बनाए होते, ये सारे अड्डे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, थोड़ों को छोड़ के अय्याशी के अड्डे नाम बदल लिए, अब फार्म हाउस रख लिया, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये महल बनाते हैं, ये कारून की तरह ये दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं, आमान की तरह। उसने भी यादगार मोहम्मद ने बाग, बड़ा कुछ, रात को बीबियाँ आती, शराब चलती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से गुजरे, तो आपने ना हुक्म था बड़े ठंडे पानी का, आपने वहाँ गुस्ल किया, बाग में बैठे नमाज पढ़ी। थोड़ी देर गुजरी तो एक शख्स आकर लगा, बाबा तू कहाँ आ गया है, बड़े जालिम आदमी का बाग है। आप फरमाने लगे तू कौन है? उसने कहा मैं उसका नौकर हूँ। तो फरमाने लगे चल खैर है, मैं भी किसी का नौकर हूँ। कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने लगा। उसने कहा वो बादशाह है। तो आप फरमाने लगे चलो हमें भी तो कोई बादशाह मिली होगी ना। फरमाने लगे हुजूर जल्दी से चले जाए, वो बड़ा जालिम है। फरमाने लगे पहले मैंने चले जाना था, अब तूने बताया जालिम है तो अब कोई नहीं जाना, इधर ही बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे, जरा बातचीत करेंगे उसके साथ। थोड़ी देर गुजरी तो यादगार मोहम्मद आ गया, दो दरवेशों को बैठे देखा, जोर से देख, आंखें खोल के देखी, तुम्हें पता नहीं ये मेरा शराब खाना है, याशी का अड्डा, माज़अल्लाह, कौन हो, कहां से आए हो? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ने नजर उठाई और फरमाने लगे तेरा लबो लहजा कुछ सही नहीं मेरे साथ बात करने का। बस क्या लफ्जों में हुस्न था और क्या जलाल था और क्या खुदाई ताकत थी। ओ भाई, यहाँ तो कोई दुनियादार का दोस्त हो, उसके पास बड़ी ताकत होती है, तो जो अल्लाह का दोस्त हो। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे सज्जन, मेरे दोस्त। कोई झुका सकती है शायद? मैं तेरा लबो लहजा सही नहीं, कदमों में आके गिर गया, माफी मांग लेगा, कहने लगा बाबा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दरवेश प्यार से देखे तो कई दफा तब भी तकदीर बदल देता है, और कई दफा जलाल से देखे तो फिर भी परखशे उड़ा के रख देता है, कि दोनों बातों के अंदर गजब होता है, दोनों बातों में। और अगर सूफिया की बोली में सुनो तो दरवेश मोहब्बत से देखे तो अंदर फजल नूर दाखिल करता है, और कभी किसी की तरफ गुस्से से देखे तो फिर भी उसके गुनाह ही जला के रख देता है, फिर भी उसके ऐब भी जलाता है, नुकसान उसका फिर भी कोई नहीं करता, फिर भी ऐब ही जलाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी का पीर उससे नाराज हो तो समझे मेरे गुनाह जलने लगे, और मेरे अंदर की लोग झिड़क खा के भाग जाते। हालांकि झिड़की तो नबी पाक और हदीस है ना हुजूर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो मेरी झिड़की उसके लिए पाकीज़गी का सबब बना और उसे इतना सवाब दे जितना तू फर्ज नमाज का सवाब देता है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, ख्वाजा साहब की सीरत तो बड़ी तफसील के साथ मैं बयान कर चुका हूँ, जुम्मे में भी मैंने बातें की थी, गुज़श्ता साल शायद, इसके अलावा भी गाए गाए जिक्र होता रहता है। ख्वाजा अजमेर यादगार मोहम्मद मुहीद हुआ बैठा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वहाँ ड्यूटी लगाई, खुद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले गए अजमेर शरीफ। ख्वाजा कुतुब साहब को दिल्ली में मुकर्रर कर गए। अजमेर के टिब्बे थे, उन टिब्बों में ख्वाजा साहब ने डेरा लगाया। पृथ्वी राज हुक्मरान था, उसके साथ टक्कर ली दरवेश ने, क्योंकि आप कलमा तौहीद बुलंद करने गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये था कि बहुत सारे झूठे हैं, बहुत सारे। तो आपने जब टकरा, आज जो सूफी है ना वो मस्त है, वो कहते हैं घूमते जो मर्जी करे, हम दरवेश होते, हमें क्या लगे। वो कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं। हम और बाकी लोग भी कहते हैं मौलवी साहब सीधी सीधी नमाज पढ़ाओ, आपको क्या लगे सियासत की बातों से। अब तो खैर वैसे भी लोग कवालियों में मस्त हो गए, अब लोग हु में मस्त हो गए, लंगर नजराने में मस्त है। ये लोग मिशन के लोग थे, अब तो इनका नाम इस्तेमाल करके लोग रोटियां पक्की करते हैं। अब तो खाली रोटियां पक्की करने का चक्कर है। वो मुरीद हुए, उसे 35 साल गुजर के वो नमाजी नहीं हो सका, दाढ़ी नहीं रख सका। ये किस किस्म की पीरी मुरीदी, ये तमाशा है कोई? जिसका दिल करता है 4 कवाल बुलाता है, पीर बन जाता है। 6 माला दारक, कोई मतलब नहीं इस बात का, याद रहता। आप मुझे भी कल को बिगड़ा हुआ देखे तो समझाएं, इसलिए कि तरीकत तो दीन की बुलंदी का नाम है, तरीकत तो दीन के लिए जद्दोजहद करने का नाम, भटके हुओं को राह हिदायत पे लाने का नाम।
یہ سارے موج میں ہیں، 15 20 ان کے باڈی گارڈ ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ. اور خواجہ معین الدین اجمیری اکیلے بیٹھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ حملہ ہوا، بھوکے بھی رہے، خواجہ صاحب کا پانی بھی بند ہوا. پرتھوی راج سے ٹکرائے درویش ہو کے، وقت کے حکمران سے ٹکرائے، اور جب ٹکرائے تو پھر کمال کر دی. پہلے گراؤنڈ بنائی، جب حالات بدل گئے، شہاب الدین غوری کہتا ہے کہ بابا نوجوان ہے ابھی. خواجہ صاحب اس وقت نوجوان تھے، بابا تو میں بزرگی کے لیول میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تقوی سے ہوتی ہے، اس لیے بابا کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں بابا جی کالی سیاہ داڑھی، سفید پگڑی، سفید لباس مجھے خواب میں ملے. شہاب الدین غوری کہتے ہیں تو کہنے لگے شہاب الدین ہندوستان پہ حملہ کر، حالات تیرے حق میں اچھے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھا خواب ہے. پھر ملے، کہنے لگے تو میری بات کو خواب سمجھ رہا، حملہ کر. پھر خواب، میں سمجھا خواب ہے. تیسری دفعہ پھر کہنے لگے تو حملہ کرتا ہے یا تیرا کوئی اور بندوبست کروں. کہتے میں نے فوج تیار کی، ہندوستان پہ حملہ کیا. میں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک جوان کو جس نے چہرے پہ نقاب پہنا ہوا ہے، ہماری فوج کے ساتھ لڑتا ہے اور پرتھوی راج کے خلاف جنگ کر رہا ہے. بڑے لوگ اس نے قتل کیے، جہاد کیا. تو صوفی نام ہی نہیں لیتا جہاد کا، اس کو خبر ہی نہیں، یہ کانپتا ہے میری خانقاہ بند ہو جائے گی. کہتے اس نے بڑے قتل کیے، بڑے اس نے کافر مارے، سب سے زیادہ اس نے جہاد کیا. جب جنگ ختم ہو گئی تو اچانک ایک مسجد تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسجد ہے، اس کی چھت سے اذان کی آواز آنے لگی. میں نے دیکھا تو وہی مجاہد اذان دے رہا ہے. کہتے میں وضو کر کے پہنچا تو جب مسجد میں پہنچا تو زور کی نماز کھڑی ہو گئی، تو دیکھا تو وہی مجاہد جماعت کرا رہا ہے. کہتے جب اس نے سلام پھیر کے منہ میری طرف کیا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی بابا ہے جو مجھے خواب میں ملا تھا. کہتے ہیں مکمل نماز ہوئی تو میں آگے گیا اور میں نے سلام لی، ہاتھ کیوں میں نے کہا حضور نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام ان کا ہوتا ہے جو کوئی کام کرتے ہیں، میں تو ایک فقیر ہوں، مجھے نام کی ضرورت ہی نہیں. کہا پھر بھی بتائیے. کہنے لگے فقیر کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں. تو وہ تو دین کی سربلندی والے لوگ. حضرت خواجہ اجمیر نے شہاب الدین غوری خود اپنے قلم سے لکھا ہے اور اس کا تحریری خط آج بھی موجود ہے. آپ جب ہندوستان کا انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے شہاب الدین غوری نے اپنے قلم سے لکھا تھا، فوج لے کے میں آیا ہوں لیکن اس ہندوستان میں دین کی مکمل گراؤنڈ اگر بنائی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے بنائی. حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ. اور پھر بھی ہندو باز نہیں آئے. ایک دن خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو ایک درویش آیا، کہنے لگا حضور ایک بندہ ملنے آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا رنگ ہے، وہ کہتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے پیر سے ملنا ہے. پر میں اچھا تو لے آؤ. وہ آیا تو خواجہ صاحب نے کھانا کھلایا، پاس بٹھایا. کہنے لگا آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، بڑا کچھ کر دیا. آپ فرمانے لگے بیٹے تعریفیں کر لی تو نے میری؟ لگا کر لی. فرمانے لگے زندگی میں وقت بڑا قیمتی ہے، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں نے سارے درویش باہر بھیجتی ہیں، تو اور میں اکیلے ہی ہیں، چل جو کرنا ہے کر دے، کرنا ہے کر دے. وہ کانپنے لگا، کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے اس کی چادر کھینچی تو بغل سے خنجر زمین پہ گر گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، دل ان کے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوگی. فرمایا کر لے جو کرنا ہے. خنجر گر گیا تو خواجہ صاحب اس کی طرف دیکھا تو رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں شہزادہ تھا اور جب میں شہزادگی چھوڑ کے ہندوستان آیا تھا تو میں اپنے رسول کے نام پر مرنے ہی آیا تھا. تو تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بہانے کرنے کی، تعریفیں کرنے کی، مارو میں تیار ہوں. قدموں میں گرا، کہنے لگا حضور مجھے پتہ چل گیا ہے آپ سچے ہیں، آپ کھرے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کے اخلاق میں اخلاق محمدی کی جھلک دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قدموں میں گر گیا. میرے بھائی حضرت اجمیری نے دین پھیلایا، 97-98 سال تبلیغ فرمائی. خواجہ اجمیری کے بعد ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں آتا، سیدھا خواجہ قطب الدین صاحب کا نام آتا ہے. خواجہ قطب صاحب کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، حضرت بابا فرید الدین کا نام آتا ہے. بابا فرید کے بعد ان کے بیٹے کا نام نہیں آتا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے. اب سجادہ نشینیاں پراپرٹیاں بن گئی ہیں، جائیدادیں بن گئی ہیں. اب پراپرٹی بنائی جاتی ہے، بعد میں بیٹا بٹھایا جاتا ہے. یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے.